سیب ڈیجیٹل کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں، صابان ظفر، اور میرے ساتھ ہیں ہما عباسی۔ ہما، ڈاکٹر شاہ نواز کنبھر کو کس نے قتل کیا؟ دیکھیں، جو پرسیپشن دی جا رہی تھی کہ پولیس نے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کیا ہے، پر اس سے پہلے یہ بھی تھیوریز کو ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ مائٹ بھی اس کو تشدد کر کے مار دیا گیا ہے، پھر اس کو ایک جوڈیشل مرڈر دکھانے کے لیے گولیاں مار دی گئی ہیں، پھر اس کو جلا دیا گیا امیڈیٹلی۔ یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے مارا ہے، اس سے پہلے ہی وہ مار دیا گیا تھا تشدد کر کے اس کو؟ کیونکہ میں آج ہی اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹس پڑھ رہی تھی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اس کی کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کی ربس ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کی گردن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ کیا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ؟ کوئی 14 ہڈیاں بتائی جا رہی ہیں ابھی تک کہ اتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ یعنی اس کو لکڑیوں، ڈنڈوں سے اور پیروں سے اس کو کچلا گیا ہے، مارا گیا ہے؟ مارا گیا ہے کہ ایسی لوہے کی راڈ سے مارا گیا یا ایسی چیزوں سے کہ اس کی موت تقریباً پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ایف آئی آر میں اس کا ذکر ہے؟ ایف آئی آر میں تو صرف وہ ڈائریکٹ بتایا گیا کہ اس کو گستاخی کے طور پہ مار دیا گیا ہے، یعنی پولیس نے اس کو فائر کر کے مار دیا، ایف آئی آر یہ کہہ رہی ہے۔ اور آپ دوبارہ ذرا مجھے بتائیں، مزید اس کو کھولیں کہ اس کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں اور کیا ہے؟ جب اس کی لاش کی تصویریں، ڈیڈ باڈی کی تصویریں جو ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی گردن لڑکی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کے جو ہمارے جیسے وکیل ہیں یا جوڈیشل مائنڈس والے لوگ ہیں تو ان کو پہلے یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ شاید پہلے ہی مر چکا تھا، ورنہ گولیوں سے گردن نہیں ٹوٹتی، یہ کوئی بھی کامن سینس والا انسان سمجھ سکتا ہے نا۔ تو یہ پرسیپشن دی گئی تھی کہ پہلے شاید اس کو سرندی کے پاس لے کر گئے تھے کیونکہ وہ سب سے زیادہ ایکٹیو تھا اس کے مرڈر میں نا، تو اس کے پاس لے کر گئے، اس کو تشدد۔ یعنی یہ پرسیپشن ہے یا بس آپ اس پہ الزام لگا رہی ہیں کہ مولوی ہے تو رگڑ دو بھائی اس کو، اسی نے کیا ہوگا؟ جس طریقے سے اس آدمی نے دکھایا کہ بھائی ہم 2 کروڑ میں جو جس بندوق سے مارا گیا ہے وہ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کا بہت بڑا کردار ہے اس خطے میں ایکسٹریمزم کو بڑھانے کے لیے یا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، سرندی نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں 2 کروڑ میں وہ بندوق خریدنے کو تیار ہوں جس سے شاہ نواز کو قتل کیا گیا، اور یہ سرندی کا تعلق غالباً تحریک لبیک سے ہے، ایسے ہی اگر میں غلط ہوں تو؟ ہاں، اور کیونکہ جب مرڈر ہو چکا تھا تو اس کے ٹائم بھی سب سے زیادہ ایکٹیو یہی دکھ رہا تھا، آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا کہ لائک کریڈٹ چاہیے اس کو، اور جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹس آئیں تو اس میں تو یہ ڈاؤٹ تو کنفرم ہو گیا کہ بھائی اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، گولیوں سے ہڈیاں نہیں ٹوٹتی ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، اس کو تشدد کر کے مار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دکھاتے ہیں نا کہ بھائی جو جرم نہیں کیا وہ بھی زبردستی منوا لیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہی حرکتیں کی گئی تھی کہ آپ مانے اور اس آدمی کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد تو سرندی کی اس سے دشمنی کیا تھی؟ کیونکہ اس میں مختلف تھیوریز ہیں کہ وہاں کچھ دکانیں ہیں جو ہندوؤں کے پاس ہیں اور یہ اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے سرندی گروپ، کیونکہ بڑا اچھا کرایہ اس کا آتا ہے، یہ ریزسٹ کر رہا تھا، اس نے وہاں مزاحمت کی، تو یہ ان کا ایک دشمنی کا پہلو بھی تھا، ایسا بھی کچھ ہوا ہے؟ ہاں بالکل، سب سے جو ایکٹیو تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ جو دکانوں کا تضاد تھا، کیونکہ اس پراپرٹی کی ویلیو بہت اچھی ہے اور وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، پر یہ پڑھے لکھے بہت اچھی فیملی ہے، ان کی فیملی کو میرے کچھ جو پرسنل دوست ہیں وہ جانتے، تو ہم انفارمیشن اسی طریقے سے کلیکٹ کرتے ہیں کہ جو آئی وٹنسز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ ان کی بھی تھیوری کو یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ایکٹیو فیملی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایشو کافی ٹائم سے چل رہا ہے، پھر اس کی پرانی آئی ڈی کو یوز کر کے اچانک سے ایکٹیو ہو گئی، پھر اس میں سے پوسٹ آنا شروع کر دی گئی، اور یہ آدمی کہہ بھی رہا تھا کہ میں اس آئی ڈی سے تعلق نہیں رکھتا۔ اچھا، یہ سرندی، ہم دوبارہ اس پہ آئی ڈی پہ جائیں گے، سرندی لوکل ہیں یہ کہیں سے آگے یہاں سیٹل ہوئے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوکل ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ لوکل ہی نہیں، کہیں سندھی تو بہت اچھی بولتا ہے وہ بھی۔ بولنے سے تو میں انگریزی بھی بہت اچھی بول لیتی ہوں، ڈزنٹ مین کہ میں انگریز ہوں نا، تو یہ سارے لوگ باہر کی آئے ہوئے، اور ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے نائسیز دکھائیں، اب ہم ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے ڈومیسائل دکھائیں تو پھر ان کا الگ پتہ جانے۔ اچھا، اس پہ الزام کیا لگایا گیا تھا کہ کس قسم کی، کس نوعیت کی اس نے گستاخی کی ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کون سی بھی پوسٹ آ جاتی ہے، اکثر ہم پڑھے لکھوں کے لوگوں کی پوسٹ پر بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری فیک آئی ڈیز بنا دی گئی ہیں اور اس طریقے سے پیسوں کی مانگ ہو رہی ہے، اس طریقے کی پوسٹ آ رہی ہے، تو اس کی کوئی پرانی آئی ڈی تھی، کیونکہ 2 ڈفرینٹ آئی ڈی تھی، میں نے دونوں دیکھی، کمبار میرے پاس 8 تھا، میں ان سے مل بھی چکی ہوں ایک بار عمر کوٹ میں نا، تو اس کی پرانی آئی ڈی
کو ایکٹیو کر کے، یہ بڑا آسان سا کام ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے اس ٹائم میں. تو اس کو ایکٹیو کر کے اس پہ لکھا گیا کہ میں نہیں مانتا نبی کو، یا ایسی گستاخانہ جو ہے ویسے، یعنی سو کالڈ گستاخانہ ہاں جو کوئی رائے بھی ہو سکتی ہے. نہیں، وہ رائے ٹائپ کی نہیں تھی، وہ شاید اس کو بلیم اس طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے کہ ایسی باتیں کہی جائیں جو کہ کسی بھی مذہب کے لیے مطلب انسلٹنگ ہو یا اس کے لیے ڈس رسپیکٹیو. ٹھیک ہے. اور تو اس طریقے سے شاید وہ ایک گراؤنڈ بنا رہے تھے. اچھا، ان آئی ڈیز کا فورینزک ہوا ہے؟ کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ فیک ہی تھیں یا اسی کی تھیں؟ کچھ پتہ چلا ہے اس میں فورینزک سائنٹیفکلی کچھ پتہ چلا؟ اچھا، فورینزک کے معاملے میں جو ہمیں پتہ چلا آن دا گراؤنڈ، کیونکہ اس ٹائم میں سعودی میں تھی تو میں انفارمیشن جو ڈفرینٹ سورسز سے کلیکٹ کری تھی، تو اس میں یہی بتایا گیا کہ یہ اس کی پرانی آئی ڈی جو کہ یہ بہت پہلے ٹائم مطلب چلانا چھوڑ چکا ہے. اوکے. پھر اس کو ایکٹیو کر کے وہاں سے اس کو یوز کیا جا رہا تھا. اچھا، جب اس پہ یہ الزام لگتا ہے گستاخی کا، تو اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کیا؟ کیا کہا؟ کیا وضاحت کی؟ اچھا، اس نے پوسٹ بھی رکھی تھی کئی سارے جس کے اسکرین شاٹس میں نے خود بھی شیئر کیے تھے، اور اس کے علاوہ اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی. اس کو ایک وکیل، جو اس کا وکیل تھا، وہ اس نے صلاح دی کہ آپ جو ہے اپنا موقف رکھ دیں پبلکلی. تو اس نے فیس بک لائیو پر آ کر یہ باتیں ٹھیک کہی گئی کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ طریقہ کار ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، یہ میری پرانی آئی ڈی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، میں پڑھا لکھا انسان ہوں. یعنی اس نے باقاعدہ اس کی پوری وضاحت کی، اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کیا. اس نے کلیئرلی ڈینائی کیا کہ میں اس چیزوں سے تعلق نہیں رکھتا. اچھا، آپ کو یاد ہے مفتی طارق مسعود نے جب یہ بات کہی تھی کہ بھئی نبی تو امی تھے، اور ایک صحابی نے وہ آیت غلط لکھ دی، اور چونکہ نبی اس کو صحیح نہیں کرا سکے تو اب ساری عمر قیامت تک یہ آیت غلط ہی چلتی رہے گی، تو ان پہ گستاخی کا الزام لگا. تو انہوں نے ڈر کے مارے وضاحت بھی کر دی، انہوں نے توبہ بھی کر لی. تو ان کی وضاحت کیوں قبول کر لی گئی اور اس کی کیوں نہیں قبول کی؟ بس یہی ہے کہ سینا کتا کتا توڑا کتا تم. تو یہی معاملات ہے کہ ہم کریں تو گستاخی، آپ کریں تو اصطلاح. تو یہی وہی بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ میری اجازت ہے، کوئی بھی اس طریقے کی چیزیں کرتا ہے معافی بھی قبول نہیں ہوگی. یعنی اس نے کہا تھا کہ بھئی توبہ تو خدا قبول کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن جو سزا ہے وہ تو آپ کو دینی پڑے گی. تو مفتی صاحب کو تو سزا نہیں سنائی کسی نے کہ بھائی آپ. اچھا، انٹرسٹنگ بات کہ وہ جن لوگوں کو، جن کنٹریز کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہیں سے ہی اسائلم لے لیا. ابھی کہا نہیں، سن رہے ہیں کہ شاید اسائلم لے لیں. ابھی وہ اسائلم نہیں لیا، وہ واپس آ گئے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کا. وہ واپس آ گئے ہیں اور ان کو بڑا تحفظ ملا ہے، اور جو ان کا یوں کہہ لیں مدرسہ ہے، اس نے ان کے اعزاز میں تقریب کی ہے. مطلب ایک گستاخ تو بہرحال وہ ہے نا، تو اب مدرسہ ان کے اعزاز میں تقریب کر رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لائے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں. تو وہ تو ایک طرح کے ہیرو، گستاخی کر کے وہ ہیرو بن گئے اگر آپ دیکھیں تو. اچھا، مجھے یہ بتایا کہ ڈاکٹر شاہ نواز کا مطلب سماجی اس کا کیا کردار تھا اس سوسائٹی میں، اس کے نظریات کیا تھے، وہ کس طرح لے کے چل رہا تھا؟ ظاہر ہے وہ ایک ڈاکٹر تھا، سماج کے لیے وہ اہم شخص تھا، ایک پروڈکٹیو شخص تھا، آپ کے زخموں میں مرہم رکھتا تھا، آپ کے بچوں کو تعلیم کے لیے ترغیب دے رہا تھا. یہ قصور تھا اس کا. دیکھیے، یہی تو مسئلہ ہے کہ کچھ دن پہلے جو رواداری مارچ ہوا تھا، تو اس میں بھی میں یہ چیز بار بار اسٹیٹ کر رہی تھی کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو گھسیٹیں، مار دیں، اور جو جاہل ہیں، انتہا پسند ہے، آپ ان کو پروٹوکولز دیں. اب یہ ہماری آئرنی ہے. خیر، اب بات آتے ہیں ان کے کردار پر، کیونکہ میں مل چکی ہوں پرسنلی. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے جو فیس سے بہت منیمل رکھی ہوئی تھی کہ ایوری ون کین افورڈ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کوشش کرتا تھا کہ جو جتنا ہو سکے مفت میں بھی کر دوں، اور یہ سیشنز وغیرہ بھی ایک جو پرسنلی کیے جاتے ہیں کہ بھائی بچوں کو پڑھاؤ، کچھ کرو. آپ شاہ نواز کی بیٹی سے ملی ہیں؟ وہ جس طرح اپنے باپ کے لیے رو رہی تھی، دعائیاں دے رہی تھی، کیا اسٹیٹ اس کے آنسو پوچھ سکتی؟ اب دیکھیے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عورتوں کو بیوہ کیا ہے، ماؤں کے بچوں کو مار دیا ہے، اور بچوں کو یتیم کر دیا ہے. مطلب اس سے بری میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بڑا گناہ، کوئی بڑی گستاخی ہو سکتی ہے. جس چیز کو ہم گستاخی سمجھ رہے ہیں، کیا واقعی وہی گستاخی؟ اب جب میں جانتی تھی ڈاکٹر شاہ نواز کو تو یہ بچی چھوٹی تھی، اتنی سی بچی تھی تب. اب یہ بڑی ہو چکی ہے، اس نے خود دیکھا ہے کہ میرے باپ کو کیسے جلایا گیا. کیا ساری عمر وہ بول پائے گی؟ اس کی گناہوں کا ازالہ کون؟ اچھا، جب اب جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے تو کیا جو ہماری سول سوسائٹی ہے اور آپ لوگ ہیں،
کیا آپ FIR کوئی نئی درج کروانے کے لیے کہیں کوئی بات چل رہی ہے؟ اور سرندی اس وقت کہاں ہے اور اس کے کیس میں کون گرفتار ہے، یہ بھی مجھے بتائیں۔ دیکھیں انہوں نے FIRs کی تھی کہ بھائی جو بھی ملوث تھے، جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا یا ٹارچر کیا تھا یا اس ٹائم اس کو جلانے میں ہیلپ آؤٹ کرے تھے، ان سب کو ہم جو ہیں گرفتار کریں گے، اور جنہوں نے اشتعال اندیزی کی، نعرے بازی کی، تو ان کے جو بڑے ہیں سرندی ہیں، انہوں نے تو انکار کر دیا کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے نا، یہ لوگ بھاگ گئے، ابھی بھی بھاگے ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو وکیل طبقہ ہیں، ہم اس چیز پر بات کریں کہ ہم اس پہ پٹیشن ضرور فائل کریں گے، اور یہ جو رواداری مارچ کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے کیا تھا، وہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا کہ آپ لوگ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز کر کیسے سکتے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے کتنی کوششیں کی گئی ہم سب جانتے ہیں، لوگوں کو، عورتوں کو کے ساتھ سلوک کیا گیا، مطلب ساری دنیا ابھی ہم ہنس رہی ہوگی کہ یہ لوگ اپنی عورتوں جن کو یہ 7 قرآن کہتے ہیں، ان کو روڈوں پہ گھسیٹتے بھی، ان کو بالوں سے بھی پکڑتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی مروڑتے ہیں، اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو ایسے اٹھا کر بھی لاتے ہیں، مطلب۔ اچھا ہما، جب یہ پولیس والے شاہ نواز کو قتل کر کے آ رہے تھے تو ان کی راہ میں پھول بچھائے گئے، یہ کیسا سند ہے؟ دیکھیے، ایک سن تو یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک لوگ یہ بھی دیکھے، اور دوسرا سن یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے جو کہ ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے، انہوں نے کوئی خطہ نہیں دیکھا، کوئی شہر نہیں دیکھا، پر اس کے لیے سب نکل کر ہے۔ اس سے سب سے اچھا جو مثال ہے وہ رواداری مارچ ہے، اور وہ جو لوگ جو پھول بچا رہے تھے وہ بھی وہ لوگ ہیں جو برین واشڈ ہے، بہت اچھی طریقے سے برین واشڈ ہے۔ اب آپ ان سے بات چیت کریں گے نا، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کو ریفرنس، آپ ان سے پوچھیں گے تو ریفرنس یہ دیں گے کہ ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا، اگر انہوں نے یہ بتایا تو یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کا جو اپنے آپ کو ایک لبرل یا کم از کم پروگریسو جماعت کہتی ہے، ہرچند کہ اس میں ناصر شاہ جیسے بھی لوگ ہیں جو وہ آئے سے پڑھنے سے کے بغیر اپنا کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرتے، آپ اس کی کردار کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اسٹیٹ اور ریلیجن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، ریلیجن آپ کے پرسنل معاملات سے تعلق رکھتا ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ ایک کلیکٹیو ہے، اس میں آپ کا کرسچن بھی ہوگا، آپ کا جین بھی ہوگا، ہندو بھی ہوگا، وٹ ایور آپ کے ملٹیپل ریلیجنس کے لوگ ہوں گے، تو پہلی بات اس کو کنیکٹ کرنا ہی بہت فضول بات ہے۔ رہی بات پیپلز پارٹی کی، تو اس کو تھوڑا بہت پروگریسو اس بات میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاز اچھے بنا لیتا ہے، تھوڑا بہت ان کے لاز اچھے ہوتے ہیں، پر ظاہر سی عوام بھی اٹھاتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بختاور کا ٹویٹ آ جاتا ہے، یا بلاول نقیب والے معاملے میں بلاول نے اسٹینڈ لیا تھا، تو وہ نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، دوسروں سے بہتر نظر آتا ہے۔ ہاں، مطلب یہ موقف تھوڑا بہتر رکھتے ہیں کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے جو یہ بلاول ہے یا اسوا، یہ اچھے اداروں سے پڑھ کر آئے ہیں، تو ان کے تھوڑے بہت نظریات ان سے بہتر ہے۔ اور وہ ایک پیپلز پارٹی کا جو ایک آئیڈیولوجیکل آؤٹ لک ہے نا، وہ بھی ایک پروگریسو جماعت کا ہے نا، مطلب بھٹو صاحب کے زمانے سے وہ ایک پروگریسو جماعت کے طور پہ ہے۔ میں اس پہ اگر بات کروں تو پھر میں نے بینرز وہ بھی دیکھے ہیں کہ شیعہ کافر، اور سامنے بھٹو کی تصویر اس انداز میں لگی ہوئی ہے۔ یہ کہاں دیکھا ہے؟ یہ تو میں بڑا حیران کیا۔ اور پنجاب میں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سیاست کے لیے آپ کو وہ مقامی سینٹیمنٹس کو بھی آپ کو بعض اوقات وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا۔ کر رہی تھی تو میری نظر اچانک سے پڑی کہ لیکن یہ پیپلز پارٹی کا یہ آئیڈیولوجیکل بیس نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی اس چیز کو کھلی ہاں، وہ آئیڈیولوجیکل بیس ہے بھی نہیں، ایگزیکٹلی یہ چیز ہے، پر پہلی بار ہوا ہوگا کہ کوئی DIG لیول کا آدمی سسپینڈ ہوا ہوگا نا، یہ اسٹینڈ ضرور لیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ رواداری مارچ کے لوگوں کو مار بھی رہے ہیں، ان کو یہ مارچ بھی نہیں کرنے دے رہے، پھر ہم کیا سمجھے؟ جب وہ تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کس طرح سے وہ ایکشن لیا ہے، وہ لوکل پولیس تھی یا لوکل DSP اس میں انوالو تھا، ہو سکتا ہے اس کو اس طرح سے احکامات نہ ہوں جس طرح اس نے ایکٹ کیا، مور لائل ود دا کنگ والا معاملہ، تو آپ کو کیا اس میں نظر میں اس لیے بات کروں کہ جب میں 3 تلوار پہ گئی، مطلب یہ آرڈر آپ کو لگ رہا ہے کہاں سے آئے تھے؟ کیا سندھ گورنمنٹ کے تھے کہ مار گیا بگاؤ ان کو؟ جو کمیونٹی ہے جن کو ہم مولانا یا مولوی مخلوق کہتے ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ چیزیں کی گئی تھی، کیونکہ اگر یہ سکسیزفل ہوتا ہے اور ہو بھی گیا تھا تو یہ اس طریقے کی ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرس نہیں کر پائیں گے، ان کا یہ جو دھندا بنایا ہوتا انہوں نے، یہ اس پہ روک تھام لگ جائے گی نا۔ اب میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ میں 3 تلوار پر جب گئی، میں اجرک پہن کے اکثر طور پہ گھومتی ہوں، تو میری شکل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پکی سندھی اجرک پہن کے گھوم رہی ہے، آف کورس۔ تو 3 تلوار کے جو بیریئرس لگے ہوئے تھے
میں وہاں گئی تو وہ لڑکیاں جو پولیس والی تھی وہ بھاگ کر میری طرف آئیں نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتی. ان کا کیوں نہیں جا سکتی، ہم مارچ کرنے آئے، یہ ہمارا حق ہے. کہ دیکھیں میڈم ہمیں پھر گرفتار کرنا پڑے گا. ان کا کیوں؟ ہما یہ بتائیں کہ شاہ نواز کا قتل تو ہو گیا، میں کہوں گا اسی شہادت ہو گئی، کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ لائرس کیا سمجھتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بینگ کا لائر میں کہوں گی کہ ہمارے جو قتل کے 4 ٹائپس ہوتے ہیں کہ قتل عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل شبہ الخطا ہے، قتل بن سبب ہے، وہ الگ الگ ٹائپس ہیں. جو ہم 302 کی جو شکل لگاتے ہیں وہ ہے انٹینشنل مرڈر، قتل عمد. تو یہ بھی ایک انٹینشنل مرڈر ہے، اس پہ وہی چارجز لگنی چاہیے جو کہ ایک مرڈر پہ لگتے ہیں، اور سب پہ لگنی چاہیے کیونکہ یہ سب شامل تھے. اور ان جو صحافی تھے وہاں پر جو کہ یہ لوگوں کو اکسا رہے تھے ان پر ابیٹمنٹ اور کرمنل کنسپائریسی کی بھی شک لگنی چاہیے کہ یہ لوگ بھی شامل تھے. بھلے وہ ڈائریکٹلی انہوں نے مرڈر نہیں بھی کیا، تو یہ جو سارے لوگ شامل تھے ان پہ بھی کرمنل کنسپائریسی اور ابیٹمنٹ کی بھی شکیں لگنی چاہیے. کیونکہ یہ کوئی ہم سوشل سروسز نہیں کری، یہ مرڈر ہے تو اس کو قانوناً اسی طریقے سے ہی ڈیل کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. ہم امید کریں گے کہ آپ اپنے کامنٹس میں ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کیسی لگی. اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، کون سے موضوعات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سماج کی بہتری کے لیے ان پہ بات کرنا ضروری ہے. شکریہ.